رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العلي العظيم. لائق صدر احترام معزز سامعین کرام، محترم حضرات، دنیا میں قوموں کا عروج زمان، دنیا میں قوموں کا آگے بڑھنا اور اس کا نیچے گر جانا، اس کا تعلق اس قوم، کمیونٹی یا پرسنالٹی کے کریکٹر سے ہوا کرتا ہے. کسی بھی قوم کو سمجھنے کے لیے اس قوم کا ایک مجموعی کردار اور اس پوری قوم کا ایک متحدہ یونائٹڈ کریکٹر کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کسی قوم نے ترقی کے معراج کو چھوا تو اس قوم کے جوانوں کا کریکٹر کیسا تھا؟ اگر کسی قوم نے مقام و منصب پر رفعت حاصل کی تو ان کے بوڑھے لوگوں کا کریکٹر کیسا تھا؟ اگر کسی قوم کے جوانوں کے بازوؤں میں حسن کا سمندر موج مرد نظر آیا تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ماں کا کردار کیسا تھا. حضرات محترم، میں اپنی بات کو تلنا دیتے ہوئے میں 26 جنوری کے موضوع پہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضرات، جب نیشنل فلیگ کی بات آئی تھی کہ ہندوستان کا جھنڈا کیسا ہو، بڑے بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر کوئی ایسا جھنڈا بنا جائے جس کے اندر ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بدھسٹ، سکھ، عیسائی سب 1% اس فلیگ کے نیچے آ سکے اور پھر اپنی وحدانیت کا اور پھر اپنے اتحاد کا ثبوت پیش کر سکے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس بڑے سمسیا کا حل، اس بڑے مسئلے کا حل اگر کسی نے نکالا ہے، اگر ہندوستان کو ترنگا جھنڈا اگر آج کسی نے دیا ہے، آج یہ بہروپی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بیج بونے والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے نا، جو شریعت ہے نا، وہ عورتوں کو قیدی مقید بنا کر رکھ دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ پردے کے اندر آ جاؤ. عورت پردے کے اندر رہے گی تو ٹی وی کا اینکر کیسے بنے گی؟ عورت پردے کے اندر رہے گی تو پائلٹ کیسے بنے گی؟ عورت پردے کے اندر رہے گی تو انجینئر کیسے بنے گی؟ عورت پردے کے اندر رہے گی تو ہاسپٹل کے اندر MBBS ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ یہ غلط عقیدہ، یہ غلط میسج لوگوں کو بتلانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. جو یہ کہتے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تم نے شاید عورت کو یا پردے کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے. عورت پردے کے اندر رہ کر بھی ترقی کے اتنے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں. شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہندوستان کو ترنگا جھنڈا جنہوں نے دیا ہے شیواز برہم حیدرآباد، جو حیدرآباد کی رہنے والی تھی، سریا طیب. میرے دوستوں یہاں پر میں ایک بات کہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو قانون ہے نا، جو انڈین قانون ہے، جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، ہندوستان کا جو سنویدھان ہے، جو آئین ہند ہے، اس سے بہتر آئین، اس سے بہتر قانون کوئی دنیا کے کسی ملکوں کے اندر نہیں ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر وہ ایک شمار تھے، اگر کچھ لوگوں کی مانو تو ان کو تو کچرے میں ڈالنے کے لائق آدمی تھے، لیکن نہیں، ایشور کے مطابق کہا گیا کہ آدمی بھلے ہی غریب ہو، بھلے ہی چھوٹے فیملی سے بلانگ کرتا ہو، لیکن اگر وہ کام اچھا کر جاتا ہے تو اس کو بڑا درجہ برہمن سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہ ثابت کیا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے. انہوں نے 55 ملکوں کا دورہ کر کے اس کے کانسٹیٹیوشن میں سے، ان کا قانون میں سے چن کر جو اچھے ایکٹ تھے وہ لے کر 3 سال میں قانون بنا ہندوستان کا. 3 سال کے اندر صرف اس کے سنشودھن کا کام چلا کہ کون سے اچھے ایکٹ ہے داخل ہونا چاہیے، کون سے داخل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستو ہم شان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں. میرے دوستو کسی کہنے والوں نے کہا تھا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. صحت کی خوشیاں منانے والوں صحت کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنے گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. میرے دوستوں میں آج کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوشیار ہے مسلمانوں، ہوشیار. اس ملک میں وہ ڈھونگی آئے ہیں جو آشرموں کی آگ میں عصمتوں کو تار تار کرتے ہیں. اس ملک میں وہ بہروپی آئے ہیں جو سنگ نفرت کو شہد مذہب میں ڈبو کر پاٹ رہے ہیں. اس ملک میں وہ بہروپی آئے ہیں جو مذہب کے نام پر کھیل رہے ہیں. میرے دوستو اکھاڑ پہ کو اچھے دن کا جھوٹا خواب دکھانے والے کو، اکھاڑ پہ کو اچھے دن کا جھوٹا خواب